السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغریمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو بس مفلسوں اور محتاجوں اور عالم صدقات کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو اور گردنوں کے چڑھانے میں اور جن پر تاوان پڑا ہو ان کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے امداد میں۔ یہ اللہ کی طرف سے معین ہو گیا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ والعالمین علیہا میں محکمہ زکوٰۃ کے چھوٹے بڑے تمام ملازمین شامل ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے، اس کا حساب رکھنے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے یا اس محکمے میں کسی بھی حیثیت میں مامور ہیں۔ ان سب ملازمین کی تنخواہ اسی زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ جب دین کی تحریک اور دعوت چل رہی ہو تو معاشرے کے بعض صاحب حیثیت افراد کی تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے، تاکہ ایسے لوگوں کو کچھ دے دلا کر ان کی مخالفت کا زور کم کیا جائے۔ فقہ کے نزدیک دین کے غالب ہو جانے کے بعد یہ مت ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر پھر کبھی اس قسم کی صورتحال درپیش ہو تو یہ مت پھر سے بحال ہو جائے گی۔ ایسا مقروض جو قرض کے بوجھ سے نکلنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، یا ایسا شخص جس پر کوئی تاوان پڑ گیا ہو، ایسے لوگوں کی گلو خلاصی کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد میں اور دعوت و اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ لہذا زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ پہلی ترجیح کے طور پر اولین مستحقین اور غربا، یتامی، مساکین اور بیوائیں ہیں جو واقعی محتاج ہوں۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی کچھ رقم ایسے لوگوں کی مدد کے بعد بچ جائے تو وہ دین کے دوسرے کاموں میں صرف کی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں اہل ایمان کی، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ تو نارے کان ہی کان ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اور ہم جو بھی جھوٹا سچا بہانہ بناتے ہیں اسے مان لیتے ہیں، گویا بالکل ہی بے بصیرت ہے۔ معاذ اللہ، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے۔ یہاں پر یؤمنو کے ساتھ بے اور لام کے استعمال سے معنی کا واضح فرق ملاحظہ ہو۔ امنا یؤمنو کے ساتھ ایمان لانے اور لام کے ساتھ بات ماننے اور یقین کر لینے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، نجابت اور مروت ہے کہ تمہاری جھوٹی باتیں سن کر بھی تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہارا پول نہیں کھولتے۔ یہ تمہاری حماقت کی انتہا ہے کہ تم اپنے ذہن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، جبکہ ایک بندہ مومن کی بصیرت کی بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔